بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 21 مارچ 2020 بروز ہفتہ ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ شروع کرتے ہیں سعودی عرب کی آج کی خبریں۔ سب سے پہلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب میں ٹیکسیوں، بسوں اور ڈومیسٹک پروازوں پر پابندی۔ سعودی عرب نے وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر ملک میں ٹرینوں، بسوں اور ٹیکسیوں سمیت ڈومیسٹک پروازوں کو 14 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جمعے کو وزارت داخلہ کے احکامات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ پابندی کا اطلاق صبح 6 بجے سے ہوگا۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کے مطابق مملکت میں اب تک 274 کیسز سامنے آ چکے ہیں، تاہم اس کی وجہ سے کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ اگلی خبر شامل کریں گے، سعودی عرب کے ملازمین کو تنخواہوں کے بغیر چھٹی پر نہیں بھیجا جا سکتا۔ وزارت افرادی قوت نے تاکید کی ہے کہ سعودی قانون محنت کے مطابق کوئی بھی کمپنی یا نجی ادارہ اپنے کسی کارکن کو اس کی منظوری لیے بغیر بلا تنخواہ چھٹی پر بھیجنے کا مجاز نہیں ہے۔ آجر اور اجیر دونوں پر ملازمت کے معاہدے کی پابندی ضروری ہے۔ عارضی حالات سے ملازمت کے معاہدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت سے کئی نجی اداروں نے دریافت کیا تھا کہ وہ اپنے ملازمین کو بلا تنخواہ چھٹی پر بھیج سکتے ہیں اور کیا اس کے ملازمین کے لیے منظوری لینا ضروری ہوگی۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے توجہ دلائی ہے کہ ایسے نجی ادارے جن کے یہاں ایسے ملازم ہوں جنہیں نئے حالات روایتی انداز سے ملازمت کے فرائض انجام دینے کی اجازت نہ دے رہے ہوں، وہ ان سے مختلف کام لینے کے لیے متبادل طور طریقے اپنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہیں آن لائن کام سپرد کر دیا جائے۔ وزارت اس سے قبل اپنی گائیڈ بک میں اس کا اندیات دے چکی ہے۔ وزارت نے تمام نجی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ قانون و محنت کے ضوابط کی پابندی کریں۔ نجی اداروں کے ملازمین کی توجہ دلائی ہے کہ اگر ان کا ادارہ ان کے ساتھ ملازمت کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو اس بارے میں سرکاری چینلز کے توسط سے مطلع کریں۔ اسمارٹ موبائل پر ویب سائٹ معن للرصد یا مشترکہ نمبر 19911 پر رابطہ کر کے رپورٹ کر سکتے ہیں۔ حرمین کے بیرونی صحنوں میں داخلہ اور نماز معطل۔ مکہ اور مدینہ کی دونوں مقدس مساجد کی بیرونی صحنوں میں داخلہ اور وہاں نماز کی ادائیگی معطل کر دی گئی ہے۔ سعودی گزٹ کے مطابق حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ وبا کے مہلک اثرات سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے حوالے سے جمعہ کی صبح یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عارضی پابندی جمعہ 20 مارچ سے نافذ العمل ہوگی، جس کا مقصد مہلک وبائی بیماری سے بچاؤ اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ حرمین شریفین کی جنرل اتھارٹی کے ترجمان کے ٹویٹر پر جاری کردہ بیان کے مطابق یہ وضاحت کی گئی ہے کہ سیکیورٹی اور صحت کے اداروں کی مدد سے جمعہ کے دن سے حرمین شریفین کے بیرونی صحنوں میں زائرین کی آمد اور نماز کی ادائیگی کو معطل کیا گیا ہے تاکہ انہیں وبائی بیماری کے مہلک اثرات سے بچایا جا سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی نے زائرین کی صحت اور حفاظت کے لیے سیکیورٹی اداروں اور محکمہ صحت کے تعاون سے یہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ ترجمان کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ زائرین کی آگاہی اور تعاون ان کی عارضی احتیاطی تدابیر کی کامیابی میں معاون ثابت ہوگا۔ مہنگے ماسک فروخت کرنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی وزارت تجارت کی چھاپہ مار ٹیموں نے میڈیکل ماسک کی آن لائن بلیک مارکیٹنگ کرنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 1,40,000 ماسک برآمد کر لیے۔ ملزمان موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طبی ماسک وغیرہ ذخیرہ کرنے کے بعد انہیں مہنگے داموں آن لائن فروخت کر رہے تھے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت تجارت کی جانب سے متعدد بار انتباہ دیا جا چکا ہے کہ کسی قسم کی طبی اشیاء مہنگے داموں فروخت کرنے کے لیے ذخیرہ نہ کی جائیں۔ وزارت تجارت کی جانب سے خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں رپورٹ کرنے کے لیے اپلیکیشن بھی لانچ کی گئی ہے۔ اپلیکیشن جو لانچ کی گئی ہے اس کا عنوان بلاغ تجاری یعنی تجارتی خلاف ورزی کی رپورٹ رکھا ہے۔ وزارت نے تجارتی جعل سازی اور دیگر خلاف ورزیوں کے لیے ٹول فری نمبر 1900 پر بھی مخصوص کیا گیا ہے، جس پر ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے بارے میں اطلاع دی جا سکتی ہے۔ یاد رہے، وبا کی وجہ سے میڈیکل ماسک اور جراثیم کش محلول کی طلب میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ ماسک اور سینیٹائزر کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر منافع خوروں نے مارکیٹ سے بڑی تعداد میں ماسک اور جراثیم کش محلول سٹاک شروع کر دیا۔ ذخیرہ اندوزی کے باعث 50 پیس والا ماسک کا پیکٹ جو کہ عام حالات میں 8 ریال میں فروخت کیا جاتا تھا
طلب بڑھنے کے بعد منافع خوروں نے اس کی قیمت 50 ریال فی پیکٹ تک پہنچا دی ہے۔ اے ٹی ایم سے 14 ملین ریال لوٹنے والا گروہ بے نقاب۔ ریاض ریجن کی پولیس نے نجی بینک کے اے ٹی ایم سے 14 ملین ریال کی ڈکیتی کرنے والے گروہ کا سراغ لگا لیا۔ ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری کا کہنا ہے کہ ڈکیتی کی واردات ریاض کے جنوبی علاقے الجزیرہ میں العربی بینک کے اے ٹی ایم میں کی گئی تھی۔ پولیس ترجمان کے مطابق جو واردات ہے اس قدر ماہرانہ انداز میں کی گئی تھی کہ ملزمان نے اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا۔ اس کے باوجود پولیس ٹیم نے سراغ لگانے میں کامیاب رہی۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق واردات 11 رکنی گروہ نے انتہائی باریک بینی سے انجام دی تھی۔ گروہ میں 4 مصری، جن میں سے ایک واردات کے فوری بعد 5 لاکھ ریال لے کر مملکت سے فرار ہو گیا۔ دیگر 4 ملزمان میں بلغاریہ، روس اور مالدیپ کے افراد شامل تھے۔ غیر ملکی واردات کے چند گھنٹوں کے بعد ہی مملکت سے نکل گئے تھے۔ گروہ میں 2 سعودی بھی شامل تھے، ایک قریبی ملک فرار ہو گیا تھا، جبکہ ایک یمنی بھی گروہ کا کارکن تھا۔ پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ تفتیشی ٹیموں نے 5 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی اور 7 لاکھ ریال برآمد کر لیے۔ پولیس دیگر 6 ملزمان جو بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں کی گرفتاری کی کوشش کر رہی ہے تاکہ انہیں مملکت لا کر باقاعدہ مقدمہ دائر کیا جا سکے۔ سینیٹائزر کو پینے کی ترغیب دینے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ پروسیکیوشن جنرل نے سعودی عرب میں پولیس نے سوشل میڈیا پر وباؤ سے بچاؤ کے لیے سینیٹائزر پیتے ہوئے ویڈیو وائرل کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان ویڈیو میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ سینیٹائزر پینے سے وباؤ کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ویب نیوز سبق اور عرب نیوز کے مطابق پروسیکیوشن جنرل نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو بنانے والوں کے خلاف فوری ایکشن لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے احکامات دیے تھے۔ پروسیکیوشن کے ذرائع کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر جن افراد نے سینیٹائزر پیتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو غلط پیغام دے رہے تھے کہ محلول پینے سے وائرس اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ میڈیا پر وائرل کرنے والوں کا فعل انتہائی غیر مناسب تھا۔ جراثیم کش محلول بیرونی استعمال کے لیے ہے اور پینے کے لیے نہیں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیا تھا کہ ویڈیو وائرل کرنے والے کی شناخت کر کے انہیں فوری طور پر ادارے میں پیش کیا جائے، ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور اس قسم کی غلط باتوں پر توجہ نہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ سعودی عرب کی مالی اور اقتصادی پوزیشن مضبوط۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے اطمینان دلایا ہے کہ سعودی حکومت کی مالی اور اقتصادی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ یہ محفوظ اثاثے موجود ہیں، بڑے پیمانے پر اندرون اور بیرون ملک سرمایہ کاری کیے ہوئے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزیر خزانہ سے جمعہ کو ریاض میں منعقد پریس کانفرنس کے دوران سوال کیا گیا تھا کہ سعودی حکومت وباؤ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سرمایہ کاری منصوبے معطل کرے گی یا محفوظ اثاثوں سے رقم نکالے گی۔ وزیر خزانہ کے مطابق محفوظ اثاثوں سے رقم نکالنے یا سرمایہ کاری کے منصوبوں کو معطل کر کے ان سے رقم حاصل کرنے کی بجائے قرضوں سے کام چلایا جائے گا۔ سعودی میں اگلی خبر شامل کریں گے کہ جو جدہ فیسٹیول ہے، جدہ سیزن، وہ منسوخ کر دیا گیا۔ جدہ سیزن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وباؤ سے بچاؤ کے لیے جدہ سیزن کے تحت ہونے والے تمام پروگرام منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ عاجل نیوز ویب سائٹ کے مطابق جدہ سیزن انتظامیہ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا ہے کہ وباؤ سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر جدہ سیزن کی تمام تقریبات کو منسوخ کر دیا گیا۔ انتظامیہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں یہ فیصلے لینے میں بے حد مشکل پیش آئی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ سعودی شہری مقیم غیر ملکی اور سیاح جدہ سیزن کا بڑے شوق سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان پروگرام سے لطف اندوز ہونے کی تیاریاں کیے ہوئے تھے۔ سعودی عرب سے شامل کرتے ہیں کہ خبر سعودی عرب نے 50 ارب ریال کے اخراجات کم کر لیے۔ وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا ہے کہ سعودی حکومت نے وباؤ کو کنٹرول کرنے سے اس سے ہونے والے نقصانات کی تلافی کے لیے احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے تقریباً 50 ارب ریال کے اخراجات کم کر لیے ہیں۔ آخری خبر شامل کریں گے کہ مملکت بھر میں موسم ابر آلود رہا۔ بیشتر علاقوں میں موسم غیر مستحکم، نجران میں ژالہ باری۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں جمعرات کو موسم غیر مستحکم رہا۔ نجران، ریاض، باہا اور مشرقی ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ نجران میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گرد و غبار کے طوفان نے نگاہ محدود کر دی۔
سعودی خبرساز ادارے ایس پی اے کے مطابق جمعرات کو نجران شہر صوبے کی کمشنریوں اور تحصیلوں میں موسلادھار بارش کے بعد پورے علاقے کے نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ اس طرح کی مزید خبروں اور نیوز بلیٹنز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا لمحہ بلمحہ خبروں کے لیے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نئے نیوز بلیٹن ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔